اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تبلیغی کام عطا فرمایا اور اس میں جو ہمیں 6 نمبر ملے ہیں، ہر نمبر بہت طاقتور نمبر ہے۔ مثلا پہلا نمبر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس میں اگر ہتھیاروں کا یقین ہمارے دل میں ہے تو جس کے پاس زیادہ ہتھیار ہوں گے اس کو اللہ ہمارے پہ مسلط کرے گا۔ اگر مال پر ہمارا یقین ہے تو جس کے پاس مال زیادہ اللہ اس کو ہمارے اوپر مسلط کرے گا۔ اور اگر ہم اپنے دل سے ہتھیاروں کا یقین بھی نکال دیں اور ہم مال کا یقین بھی نکال دیں تو اللہ تعالیٰ تمام ہتھیار والوں کے اوپر، تمام مال والوں کے اوپر اس امت کو لے کر آئے گا۔ یعنی یہ پہلا نمبر کوئی معمولی نہیں ہے کہ بھئی ایمان بنے نہ بنے، نہیں، بنے تو فائدہ بہت اور نہ بنے تو نقصان بھی اس کا بہت۔ اور نماز کے بارے میں فرماتے تھے کہ جس دن مسلمان 50% نمازی ہو گئے اس دن مسلمانوں کا زوال رک جائے گا اور غیروں کا عروج رک جائے گا، اور جس دن مسلمان 51% آدھے سے زیادہ نمازی ہو گئے اس دن اللہ تعالی مسلمانوں کا عروج شروع فرما دیں گے اور غیروں کا زوال شروع ہو جائے گا۔ اس لیے نماز کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، نماز بہت طاقتور عمل ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور جس دن مسلمان آدھے سے زیادہ نمازی ہو گئے مسلمانوں کی دنیا کا عروج شروع ہو جائے گا اور غیروں کا زوال شروع ہو جائے گا۔ سارے انسانوں کے پاس جو انسانی علوم ہیں وہ اللہ کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ انسانی علوم اللہ کے علم کے سامنے جہالت ہے یا علم نہیں ہے۔ جہالت 2 چیزوں کا نام ہے، ایک نہ جاننا، ایک غلط جاننا ہے۔ ایک آدمی سے پوچھتے آپ شعر کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نہیں جانتا شعر کو۔ یہ نہ جاننے والا بھی شعر کا جاہل۔ ایک سے پوچھا کہ آپ جانتے ہو شعر کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کیسا ہوتا ہے؟ ایک چیونٹی جا رہی تھی، کہنے لگا یہ شعر جا رہا ہے، وہ چیونٹی کو شعر سمجھتا ہے۔ تو یہ غلط جاننا یہ بھی جہالت ہے۔ تو اب ساری دنیا کے انسان جتنے انسانی علوم والے ہیں وہ سب غلط جانتے ہیں۔ کیا غلط جانتے ہیں؟ وہ یہ جانتے ہیں کہ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے ہو رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں سے نہیں ہو رہا، ایک اللہ سے ہو رہا۔ یہ سارے انسان غلط جانتے ہیں، اس لیے ان کا علم اللہ کے نزدیک جہالت ہے، اور اللہ کا علم کل ہے۔ اللہ کے علم کے سامنے انسانی علوم کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اسی وجہ سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں سے کسی صحابی کو اس دنیا کے ملکوں میں نہیں بھیجا کہ دنیاوی علوم وہاں کے سیکھ کر آؤ، سب کو قرآن حدیث میں لگایا، اور قرآن حدیث کی طاقت کو اللہ سے صحابہ نے ظاہر کروایا۔ اللہ کا ذکر بھی بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے ایک سفر میں درخت کے نیچے، پہاڑی پاس، اس کی چوٹی پہ ایک کافر وہ نیچے اترا اور تلوار حضور کے اتار کر درخت سے نیام سے نکال کر، اب وہ حضور کو سوتے ہوئے قتل کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ سوچا کہ میں کچھ حضور کا مذاق اڑاؤں اور پھر بعد میں قتل کروں گا، خود ہی حضور کو اٹھا دیا۔ اب رسول پاک علیہ السلام اٹھے تو آپ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ سامنے دشمن کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں میری تلوار ننگی ہے اور یہاں کوئی مجھے بچانے والا بھی نہیں، لیکن آپ کے دل میں اللہ کا دھیان 100% ہر وقت موجود رہتا تھا۔ آپ کا دھیان، دل میں اللہ کا دھیان کیا تھا کہ یہ انسان اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اس کے جسم کے ہر حصے کی نقل و حرکت اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ جو چاہیں گے اس کے ساتھ وہ ہوگا۔ اس لیے اس نے اگر آئے مذاق پوچھا اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔
اللہ کے دھیان کے ساتھ جب زبان سے اللہ نکلا، اللہ نے فوراً اس کے دل میں حضور کا روب ڈال دیا، اس کے دونوں ہاتھ کانپنے لگ گئے، تلوار نیچے گر گئی، حضور نے اٹھایا تو میں تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو معافی مانگنے لگا کہ آپ معاف کر دیں، میرے سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ کا ذکر اگر کسی کو نصیب ہو جائے اس کی حقیقت، تو ساری دنیا کے ہتھیار بھی لے کر آ جائیں، ہتھیار والوں کو اللہ ایسے فیل فرمائے گا جیسے اس تلوار والے کو حضور کے سامنے اللہ نے فیل فرمایا تھا۔ چوتھا نمبر ہمارا اکرام مسلم۔ مسلمان پہلے مسلمان کو لوٹتا ہے، پھر غیر بھی مسلمانوں کے لوٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ مسلمان پہلے مسلمان کو مارتا ہے، پھر غیر بھی مسلمانوں کو مارنے لگ جاتے ہیں۔ اگر مسلمان کسی مسلمان پر کوئی زیادتی نہ کریں اور کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے اور اکرام مسلم قائم ہو جائے تو اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، ایمان والوں کے آگے جو ذلیل ہو جائیں گے انہیں اللہ تعالیٰ غیروں کے اوپر عزت عطا فرمائیں گے۔ تو اکرام مسلم ایسا نہیں ہے کہ ہم اکرام کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو ٹھیک نہیں، نہ کریں تو نقصان عظیم ہے اس امت کا، اور کریں تو ان کا فائدہ بھی بے شمار۔ پھر اسی طرح سے تصحیح نیت، اخلاص۔ اگر اس کام میں کوئی 100 روپے والا آیا، ہم نے اس کے 100 سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اس کو ہم نے تبلیغ میں چلایا اور آگے دین کی محنت میں بڑھایا، اللہ 1000 والے کو بھیجیں گے، اس کو اگر ہم تبلیغ میں چلاتے رہے، اس کے 1000 سے ہم نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اللہ 1,00,000 والے کو بھیجیں گے، 1,00,000 والے کے 1,00,000 سے ہم کوئی فائدہ نہ اٹھائیں اور ہم اس کو تبلیغ میں فائدہ پہنچائیں، اللہ کروڑ والے، یعنی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ سب سے بڑا مالدار ہمارے پاس آیا کھڑا ہوگا جب تک ہم اخلاص کے ساتھ اس کام میں چلتے رہے۔ اور جہاں ہم نے آنے والوں کی دنیا سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، اوپر والوں کو بھیجنا اللہ تعالیٰ روک دیں گے۔ اس لیے 5واں نمبر بھی بہت اہم، بڑا ضروری۔ اگر یہ ہوگا تو ہمارے کام میں بے انتہا قوت ہوگی اور بہت ترقی ہوگی۔ اور 6واں نمبر دعوت و تبلیغ۔ اب اس میں غیروں کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم جا کر ان کو دعوت دیں، کیونکہ اللہ نے اس امت کو نبیوں کی طرح سے مبعوث فرمایا ہے اور اس کا اللہ نے ذمہ لگایا ہے کہ سارے انسانوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو دعوت دو۔ اب امت نے دعوت کا کام چھوڑ دیا، اس وجہ سے امت آج غیروں کا حق ادا کرنے والی نہ رہی، اور جو حق ادا نہیں کرتا وہ ظالم اور دوسرا مظلوم۔ اب جب مسلمان دعوت نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر جتنے ہیں وہ سارے مظلوم ہیں، ان کا حق مسلمانوں نے ادا نہیں کیا۔ اس لیے کوئی بات ہوگی تو اللہ کی مدد غیروں کے ساتھ ہوگی، اپنوں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اور جس دن مسلمان جا کر ان تمام انسانوں کو دعوت دیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان ظالم ہونے سے نکل جائیں گے اور اللہ کی غیبی مدد مسلمانوں کو غیروں کے مقابلے میں میسر آئے گی۔